السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو 4 چیپٹر ہے اکنامکس کا، تو یہ سرکاری مالیات والا جو چیپٹر ہے اس کے جو ویری امپورٹنٹ کویشچن ہیں جو وہ کون کون سے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں. تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو میں یہ لگوا رہا ہوں ویری امپورٹنٹ، یہ تو آپ نے لازمی کرنے ہیں. تو دوسرے بھی شک آپ اپنے حساب سے کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلا کویشچن ہے سرکاری مالیات سے کیا مراد ہے. میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جناب آپ نے جو ہے یہ یہاں پر جو آنسر ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، اگر یہ آپ لکھیں گے وہاں پر تو اس کا آپ کو آدھا نمبر ملے گا. اس لیے کم از کم جو پیپر کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی 3 لائنیں 4 لائنیں لازمی ہو، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں. تو یہ سرکاری مالیات جو ہے اس کا پہلا کویشچن، ٹھیک ہے، یہ بڑا ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے. ابھی آ جاتے ہیں نیچے جو دوسرا نمبر پہ، ٹھیک ہے. سرکاری اور نجی مالیات میں فرق کے 4 نکات منقائق لکھیں. یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب نیچے آ جاتے ہیں. نیچے کیا ہے کہ جناب ٹیکس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے. کسٹم ڈیوٹی سے کیا مراد ہے، سینٹرلائزڈ ڈیوٹی سے کیا مراد ہے. یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. ان میں سے پیپر میں کوئی نہ کوئی ایک آ جاتا ہے. اب چلتے ہیں آگے صفحات پہ. یہاں پر جناب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بکری یا سیلز ٹیکس کی تعریف کا جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ بھی آپ نے کر لینا. انکم ٹیکس سے کیا مراد ہے. یہ پھر چھوٹا سوال ہے، آپ نے ویڈیو میں سمجھایا تھا آپ کو اور اس بار بھی بار بار سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ 60 سوال ہوتے ہیں، آپ نے وہاں سے پیچھے جو ہوتی ہے نا ایکسرسائز، وہاں سے اس کی جو ہے نا تھوڑا سا جو 3 لائنوں کو جو ہے نا کویشچن اور اس کا آنسر بھی یاد کر لینا آپ نے. انکم ٹیکس، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم سوال ہے. اب جناب نیچے آ جاتے ہیں کہ سرکاری آمدنی کے 4 ذرائع. یہ آپ نے 5-6 یاد کرنی ہے تاکہ اگر آپ کو بھول بھی جائے تو آپ کو یاد دوں، ٹھیک ہے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اب آ جاتے ہیں وفاقی حکومت کے اخراجات. سرکار کے اخراجات کی 4 مدات تحریک ہیں، ٹھیک ہے. یہ جب یہ ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں کافی جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہاں پر جہاں پر سرکاری آمدنی کے 4 ذرائع لکھنے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لکھ دیتے ہیں اور یہ والے یہاں پر لکھ دیتے ہیں وفاقی حکومت کے اخراجات کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے کون سے تھے اور اس کے کون سے تھے. یہ تب جا کے آپ کو جو ہے نا یاد آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اب ٹیکسوں کے اصول مساوات سے کیا مراد ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں ایڈم سمتھ کے ٹیکس عائد کرنے کے جو 4 اصول ہیں وہ بتائیں. ایڈم سمتھ کے تو بے شک آپ 5-7 کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر لانگ میں بھی آتا ہے تو لانگ میں بھی آپ کو پتہ چل جائے، کچھ نہ کچھ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو کویشچن آ جاتے ہیں یہاں پر یہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ سوالات کی ہیں. براہ راست یا بالواسطہ ٹیکس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی اس طرح کرے کہ یہ سارا یاد کر لیں. یہ جو چیز ہے نا متناسب ٹیکس متزائد ٹیکس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سارے کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا لانگ جو ہے نا لانگ کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سرکاری بجٹ والا یہ بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے. اسے آپ لازمی کرنا ہے. یہ تقریباً آپ نے یہ سارے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فاضل بجٹ خسارے کا بجٹ ٹھیک ہو گیا. اور یہ فیس اور ٹیکس میں کیا فرق ہے، یہ تو ویری امپورٹنٹ ہے. یہ تو اور یہ ٹیکس کی 4 اقسام لکھیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے. جب ٹیکس کی اگر وہ ہے لانگ میں آ جائے تو ٹیکس کی اقسام، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے جتنی بھی اقسام ہوں گی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے. اگر آپ کو یہ شارٹ کویشچن آتے ہوں گے تو اسی سے آپ کو جو لانگ کویشچن وہ بھی حل کر لیں گے، ٹھیک ہے.
یہ ٹیکس کی 4 اقسام یہ آپ نے لازمی یہ کرنا ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے نشان لگایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں نیچے کہ جناب ٹیکس کے اصول جو ہے، ٹیکس کے اصول متعین سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس اصول کو میں ٹیکس ادا کرنے والے کو یقین ہو کہ ٹیکس کی مقدار ادائیگی کا وقت اور طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیکسوں کی ادائیگی اور وصولی میں یقینی کیفیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، تو یہ 2 کویشچن جو ہے نا، یہ اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصول کفایہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اصول لچک داری، اور اس میں اب آ جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ہاں یہ والا یہاں پر آ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے غیر محصولاتی آمدنی سے کیا مراد ہے، یہ والا محصولاتی آمدنی ویری امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ صوبائی حکومت کی معاشرتی خدمات کی 4 محکمے، یہ بھی کر لیں اگر کرنا ہے تو۔ اور وراثت ٹیکس آ گیا، مالیاتی پالیسی کے 4 مقاصد، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ وراثت والا بھی جو کویشچن تھے ان میں نے آپ کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کر لیتے جو بھی آپ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو آپ نے لازمی کرنی ہے ہر حال میں۔ تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔